بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تو آج اس سیشن میں ہمارا موضوع ہے فقہی مسائل اور مطلوب تحریکی رویہ۔ تو اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ امت کا یعنی فقہی مسائل کے سلسلے میں امت کی صورتحال کیا ہے، امت میں پائے جانے والا عام رویہ کیا ہے۔ تو جو بہت نمایاں ابھر کر چیزیں سامنے آتی ہے اس کے اوپر آپ اضافہ بھی کر سکتے ہیں۔ چند سرخیاں میں نے یہاں ذکر کی ہیں کہ ایک تو فقہی جمود پایا جاتا ہے اور اس جمود پر اصرار بھی ہے، اور اسی لیے جب کوئی حالات کی تبدیلی کے نتیجے میں غور و فکر کر کے جب کوئی نئی رائے سامنے آتی ہے تو اس کے خلاف شدید مزاحمت ہوتی ہے۔ تو فقہی جمود کا رویہ ہے، اور رویہ جو ہے وہ عمل میں بھی ہے، علم میں بھی ہے اور تعلیم میں بھی ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھیے کہ ہمارے دینی مدارس میں جو فقہ کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وہ عام طور سے 4 اور 5ویں صدی ہجری کی ہے، جبکہ ہم اسے 15ویں صدی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ پھر ہم اسے پڑھ کے 15ویں صدی کے مسائل کو ایڈریس کر سکتے ہیں، حل کر سکتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جمود کی یہ مختلف شکلیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک طرف تو مسلک کی دعوت، یعنی ایک گروہ ہے جو مسلک کی دعوت کو اپنا یعنی پورا مشن سمجھتا ہے، اور دوسری طرف اور دوسرے مسالک ہیں جو اپنے مسلک کے تحفظ کے لیے کوشاں ہے۔ تو مسلک کی دعوت اور مسلک کا تحفظ، جس کے نتیجے میں دونوں کے درمیان کنفلکٹ اور تصادم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ فروع کو، جزیات کو، چھوٹے مسائل کو اصول اور کلیات کا مقام دے دینا، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اختلاف تنوع کو اختلاف تضاد بنا دینا۔ تو تنوع کا اختلاف کیا ہے کہ جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی صحیح اور یہ بھی صحیح، لیکن اس کو جب آپ تضاد کا اختلاف بنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں بس یہی صحیح ہے اور اس کے علاوہ سب غلط ہے، تو شریعت میں جو جس اختلاف کو مطلب جو تنوع پایا جاتا ہے اس کو بھی تضاد قرار دے دیں اور اس طرح سے معاملہ کریں۔ اسی طرح سے اگر کہیں افضلیت کا اختلاف ہے تو اس کو بھی جواز اور وجوب کا رنگ دے دیا جائے اور اس کا اختلاف بنا دیا جائے۔ فقہ کو بعض ابواب اور احکام تک محدود کر دیا جائے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہم امت اختلاف تنوع اور اختلاف تضاد، یہ بھی واضح ہے کیا؟ تنوع کا مطلب ہوتا ہے ویریشن۔ مثال کے طور پر یہ بات علامہ ابن تیمیہ نے صاف صاف لکھی ہے، علامہ ابن قیم نے اور دوسرے لوگوں نے بھی، کہ نماز کے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں جو فرق ہے وہ تنوع کا فرق ہے، کہ یہ بھی صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے، کہ آپ رفع دین کر بھی سکتے ہیں، نہیں بھی کر سکتے ہیں، آمین زور سے بھی کہہ سکتے ہیں، دھیرے سے بھی کہہ سکتے ہیں، جہری نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، ایسی بہت ساری چیزیں، یہ تنوع ہے اس میں۔ لیکن اس کو بعد میں لوگوں نے موجودہ جو صورتحال ہے اور جو مناظروں نے یہاں تک پہنچایا تو وہاں پر وہ چیزیں اب تضاد ہو گئی کہ نہیں صرف یہی جائز ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز جائز نہیں ہے۔ تو کہیں پر وہ مطلب ترجمانی میں یہ بات آتی ہے، کہیں پر وہ عمل میں جو شدت اور اصرار ہوتا ہے اس میں یہ بات آتی ہے۔ مطلوب تحریکی رویہ کیا ہونا چاہیے؟ تو اس میں 2 باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک تو جمود کے حوالے سے، یعنی امت میں جمود پایا جاتا ہے، جو فتویٰ آج سے 1000 سال پہلے دے دیا گیا اسی پر اصرار، اور جو اس کے مقابل جو رویہ ہونا چاہیے وہ یہ کہ عمل تو ہوتا رہے جو مروجہ فقہ ہے اس پر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری اسٹریم ہو بحث و تحقیق کی، کہ آپ کے سامنے جو بھی مسائل درپیش ہیں ان میں بحث اور تحقیق وہ عمل جاری رکھیں، اور وہ دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے بحث و تحقیق کا۔ اور دوسری چیز یہ کہ جو ہمارا رویہ ہے فقہی رویہ، اس میں اعتدال ہونا چاہیے۔ آپ اختلاف کو ختم نہیں کر سکتے، لیکن اختلاف کے سلسلے میں اپنے رویے کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ کہ مثال کے طور پر بجائے اس کے کہ آپ اس کو
مطلب جواز اختلاف تضاد سمجھیں، اس کو آپ اختلاف تنوع سمجھیں، بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ بس میری نماز صحیح ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے. آپ یہ کہیں کہ نہیں، دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام لوگوں کی نمازیں جو ہے وہ درست ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے. تو یہ کیا ہے، آپ اختلاف کو ختم نہیں کرتے ہیں لیکن رویے میں اعتدال پیدا کر لیتے ہیں، جس کے نتیجے میں پھر جو کنفلکٹ ہے اور جو ہماری توانائیاں جو ہے وہ صرف ہو رہی ہیں فقہی اختلافات میں، ان سے ہم باہر آ جاتے ہیں، اپنی توانائیوں کو صحیح جگہ صرف کرتے ہیں. یہ بات ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ تحریک جو ہے وہ یعنی اسلامی تحریک مراد ہے. اسلامی تحریک کے اندر تو روانی کا مفہوم ہے، آگے بڑھنا ہے، اقدام ہے، اور اس کے مقابلے میں فقہی جمود کوئی بھی ہو، فکری جمود ہو یا فقہی جمود ہو، ہم یہاں پر فقہ کی بات کر رہے ہیں. تو فقہی جمود جو ہے وہ تحریک اسلامی کی فطرت کے خلاف ہے، اس کی ضد ہے. اور جو فقہی اجتہاد ہے وہ اسلامی تحریک کی ضرورت ہے. اگر اسلامی تحریک کو آگے بڑھنا ہے اور رواں دواں رہنا ہے، مختلف میدانوں میں نفوذ حاصل کرنا ہے، تو اس کے لیے پھر فقہی جمود اس کے سامنے ایک بہت بڑی رکاوٹ بنے گا، ہے نا. اس کے مقابلے میں فقہی اجتہاد جو ہے وہ تحریک کی ضرورت ہے. فقہی حرکت، امت میں فقہی حرکت تیز ہو، یہ اس کی ذمہ داری جو ہے تحریک کو لینی چاہیے. کیونکہ ظاہر ہے کہ جو لوگ تحریک کے باہر ہیں اور وہ مسلک ہی کو دین سمجھتے ہیں، ان سے یہ توقع کرنا فضول ہے کہ وہ فقہی حرکت کو تیز کر سکیں گے یا اس کے لیے کوئی حوصلہ افزا اقدام کر سکیں گے. لیکن اسلامی تحریک کو تو ضرورت ہے اس کی. تو اسلامی تحریک کو جہاں بہت ساری امت میں اصلاحات کرنی ہے، وہی ایک بہت بڑی اصلاح اسلامی تحریک کو آگے بڑھ کے کرنی چاہیے کہ وہ فقہی حرکت کو تیز کرے. چنانچہ آپ دیکھیں کہ عالمی سطح پر اسلامی تحریکات سے وابستہ بڑے علماء نے اس ذمہ داری کو بہت خوبی کے ساتھ ادا کیا ہے. چنانچہ جو فقہی اجتہاد کے جو بڑے ادارے وجود میں آئے، ان کو لیڈ کرنے والے، ان کو قائم کرنے والے، ان کی رفتار تیز کرنے والے اور ان کے ذریعے سے بہتر ثمرات امت کے سامنے لانے والے، وہ ہمارے اسلامی تحریک کے بڑے اکابر تھے. البتہ بعض تحریک کے بعض پہلو مطلب یہ شکایت کی جاتی ہے ان لوگوں کی طرف سے جو کہ فقہی تجدید کے علمبردار ہیں اور فقہی حرکت کو تیز دیکھنا چاہتے ہیں، کہ بعض اسلامی تحریکات یا اسلامی تحریکات کے بعض حصے وہ اس سلسلے میں تعاون نہیں کر رہے ہیں، ہے نا، اور ابھی بھی وہ فقہی جمود کو کے شکار ہیں اور اس کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے. آگے ہم بڑھتے ہیں. مسلک کی تحریک کے لیے مسلک کی کیا حیثیت ہے؟ تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تحریک کا جو اصل موضوع ہے وہ مسلک نہیں ہے بلکہ شریعت ہے. یعنی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ شریعت کیا کہتی ہے. شریعت کیا کہتی ہے یعنی قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں کیا بات سامنے آتی ہے. مسلک میں کیا ہے، یہ اسلامی تحریک کو مطلب یہ اسلامی تحریک کا موضوع نہیں ہے. اگر اسلامی تحریک جو ہے وہ اپنے سفر کو جاری رکھنا چاہتی ہے، اگر اس نے اپنے آپ کو مسلک میں قید کر لیا تو پھر بہت سے محاذوں میں اس کو دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن اگر وہ اپنے سامنے یہ رکھے کہ شریعت پر عمل کرنا وہ ہمارا پیش نظر ہے، ہمارے پیش نظر، اور مسلک ہماری گویا کہ وہ نہیں ہے، اس میں ہمیں قید نہیں ہونا ہے، تو پھر وہ سفر زیادہ بہتر طریقے سے انجام پائے گا. اسی طرح سے کسی مسلک کی حفاظت کرنا وہ بھی تحریک کا کام نہیں ہے. یعنی یہ تشویش کی فلاں مسلک کو ختم کرنے کے در پہ ہے، فلاں مسلک کے خلاف ہے. اور اس میں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ تحریک کے افراد کے اندر بھی حمیت جاگ اٹھتی ہے، اور اس کا تذکرہ آپ دیکھیں گے کہ رودات میں بھی کیا گیا ہے.
اور وہاں بھی توجہ دلائی گئی شروع میں کہ جو لوگ مختلف مسلکی عصبیت کے بیک گراؤنڈ سے تحریک میں شامل ہوئے تو انہوں نے پھر یہاں پر تحریک کے اندر بحثیں چھیڑ دی اور نزاعات کی کیفیت جو ہے وہ پیدا کی۔ فقہی سرمایہ، بسا اوقات کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں، ایک تو وہ ہے کہ فقہی سرمایہ ہی کو سب کچھ سمجھنا اور اس سے بالکل کسی طرح سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہونا، لیکن دوسرا جو ہے فقہی سرمایہ کی توہین یا اس کی تحقیر کا بھی رویہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ گویا کہ فقہ جو ہے وہ تو کچھ ہے ہی نہیں، اور ایسی باتیں کہتے ہیں جس سے کہ اس کی تحقیر لازم ہو۔ صحیح بات یہ ہے کہ فقہ ہمارا سرمایہ ہے، امت کے بہت سارے اہل علم کی کاوشوں کا ثمرہ ہے، اور امت اگر اس سے کی تحقیر کرتی ہے تو دراصل اپنے سرمایہ کی تحقیر کرتی ہے۔ البتہ جو سرچشمہ ہمارے لیے ماخذ ہے، جس کی طرف ہمیں بنیادی طور پر رجوع کرنا ہے، وہ کتاب و سنت ہے۔ تو کتاب و سنت ہمارے لیے سرچشمے کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس سرچشمے سے فیض یاب ہوتے ہوئے امت کے اہل علم نے، اہل اجتہاد نے جو بھی فقہی سرمایہ اپنے پیچھے چھوڑا ہے وہ پوری امت کا اور ہمارا سرمایہ ہے، اس سے ہمیں بے نیاز ہونا وہ صحیح رویہ نہیں ہے۔ ایک اور چیز یہ ہے کہ چونکہ اسلامی تحریک کے لیے، یعنی اسلامی تحریک امت کے کسی سیکٹر کا میں قید نہیں ہوتی ہے، اور اسی لیے پوری امت کی تحریک ہوتی ہے وہ، تو اسلامی پوری امت میں پائے جانے والے سارے مسلک، پوری امت کے تمام فقہی مجتہدین، یعنی تمام مجتہدین، پوری امت میں موجود تمام فقہی سرمایہ، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہماری ہیں۔ حقیقت میں کیا ہوا ہے، مطلب واقعہ یہ ہوا ہے کہ امت میں چیزوں کو تقسیم کر دیا گیا ہے، یہ ہمارا مسلک، یہ تمہارا مسلک، یہ ہمارے امام، یہ تمہارے امام، یہ ہمارے علماء، یہ تمہارے علماء، یہ ہماری کتابیں، یہ تمہاری کتابیں۔ تو یہ جو تقسیم ہے، اس تقسیم سے اسلامی تحریک کو اوپر اٹھنا ہے، اور عام طور سے ایسا ہی مزاج بنتا ہے، ایسا ہی مزاج بنتا ہے کہ پوری جو فقہ ہے اور فقہ سے متعلق جو بھی کچھ ہے، یعنی شخصیات، ادارے اور ان کا فقہی ورثہ، تو سب کا سب جو ہے وہ ہمارا ہے۔ تو یہ کہنا درست نہیں ہے کہ ہمارا امام ابو حنیفہ اور تمہارے امام شافعی، بلکہ یہ سب ہمارے ہیں، اور ان کی جو بھی تحقیقات ہیں، جو بھی اجتہادات ہیں، وہ سب ہمارا سرمایہ ہے۔ تو ان سب سے یکساں طور پر اسلامی تحریک کو فائدہ اٹھانا ہے۔ اسی طرح سے یہ تحریک اسلامی کا امتیاز ہے کہ اس میں فقہی اور مسلکی تنوع کے لیے بہت بڑی وسعت ہوتی ہے، بڑی گنجائش ہوتی ہے۔ چنانچہ اسلامی تحریک شاید امت کا وہ واحد پلیٹ فارم ہو جہاں پر کہ مختلف مسلک کے لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں ایک مقصد کے لیے، اور ایک ساتھ جد و جہد کرتے ہیں، مل کر قدم بقدم آگے بڑھتے ہیں، اور وہ اس بات کو نہیں دیکھتے ہیں کہ ان میں سے ان کے ساتھیوں کا مسلک کیا ہے، فقہی پس منظر کیا ہے۔ اور چنانچہ یہ اسلامی تحریک اور اسلامی تحریک کے اداروں کی خوبی ہے۔ یہ جامعۃ الفلاح ہمارے مولانا استاد محترم یہاں موجود ہے، بسا اوقات ہم کئی سال تک اپنے اساتذہ سے پڑھتے ہیں اور یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ان کا مسلک کیا ہے، فقہی مسلک کیا ہے، آیا وہ حنفی ہے یا اہل حدیث ہے۔ تو یہ جو خوبی پائی جاتی ہے یہ اسلامی تحریک کی خوبی ہے، اسلامی تحریک کے ذیلی اداروں کی بھی خوبی ہے، یا اس سے متاثر اداروں کی بھی خوبی ہے۔ اسی طرح سے مختلف، یعنی تحریک کے افراد کے اندر اور تحریک کے اندر مختلف رائے، فقہی رائے بھی جمع ہوتی ہے۔ یعنی آپ تحریک کے علماء میں سے کسی کا اجتہاد یہ ہوتا ہے اور کسی کا اجتہاد یہ ہوتا ہے، اس کے باوجود سب تحریک سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی رائےوں کا اختلاف تحریک سے ان کی وابستگی اور باہمی اتفاق و اتحاد میں خلل انداز نہیں ہوتا ہے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے تحریک جو ہے وہ مختلف مسلکوں کے درمیان رابطے کا اور ان کو جوڑنے کا بھی کام کرتی ہے، ورنہ اگر آپ تحریک سے ہٹ کے دیکھیں تو پھر مسلکوں کو جوڑنے والی چیز اور مختلف مکاتب فکر کو جوڑنے والی کوئی اور چیز ہمیں نظر نہیں آتی ہے مضبوط، جس طرح سے ایک اسلامی تحریک جو ہے وہ
مختلف مسالک اور مکاتب فکر کے درمیان رابطے کا کام کرتی ہے۔ یہ فرق ہمارے سامنے بہت اچھی طرح واضح رہنا چاہیے، اور اس کی وضاحت کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے افراد، خاص طور سے نئے پڑھے لکھے نوجوان، وہ کسی مسلکی تحریک سے متاثر ہوتے ہیں، اور اس سے متاثر ہونے کے بعد وہ اسلامی تحریک کے امتیازات کو بھول کر اس مسلکی تحریک میں زیادہ اپنے لیے جاذبیت اور کشش محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ جو بہت بڑا ایک فرق ہے مسلکی تحریک اور اسلامی تحریک میں، وہ فرق واضح ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ مسلک کو بدلنے سے زندگی نہیں بدلتی ہے۔ مسلک کو بدلنے سے زندگی میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص حنفی ہے، وہ اہل حدیث ہو جاتا ہے، تو اس کا اپنے والدین سے برتاؤ میں کیا فرق پیدا ہوگا؟ اس کے جو مالی معاملات ہیں ان میں کیا فرق پیدا ہوگا؟ اس کا جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ سلوک ہے اس میں کیا فرق پیدا ہوگا؟ تو ایسا تو کوئی فرق نہیں پیدا ہوگا۔ البتہ یہ ہے کہ کچھ عبادات میں کچھ فرق پیدا ہو جائے گا، لیکن پوری زندگی وہ تو ویسے ہی رہے گی۔ یعنی ایک حنفی صالح نوجوان اور ایک اہل حدیث صالح نوجوان، ان دونوں کی زندگی میں تو کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، اور ایک حنفی بگڑا ہوا نوجوان اور ایک اہل حدیث بگڑا ہوا نوجوان، ان دونوں کے درمیان بھی کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ تو مسلک کو بدلنے سے زندگی نہیں بدلتی ہے۔ اسلامی تحریک جو ہے وہ پوری زندگی کو بدلنے کی دعوت دیتی ہے۔ کوئی شخص تحریک سے باہر ہے تو جب وہ تحریک کے اندر آتا ہے تو اس کے سامنے پورے اسلام کے تقاضے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ فرق بھی ہمارے سامنے واضح ہونا چاہیے اور واضح کرنا چاہیے، تاکہ لوگ جو ہے پوری یکسوئی کے ساتھ تحریک سے وابستہ رہیں، اور اس طرح کی جو مسلکی دعوتیں ہیں، مسلکی تحریکیں چاہے وہ کتنی بڑے آہنگ کے ساتھ آئے لیکن وہ متاثر نہیں کر سکے۔ اسی طرح سے کیا ہوتا ہے، اس سے ہٹ کر ایک بات کہ بسا اوقات ہم فکر میں اور تحریک میں فرق نہیں کر پاتے۔ مثال کے طور پر ایک صاحب ایک فکر پیش کرتے ہیں، اسرار عالم صاحب تھے، اسرار عالم صاحب، انہوں نے دجال وغیرہ سے متعلق ایک فکر پیش کی۔ تو کیا ہوا کہ وہ ایک ان کا نقطہ نظر ہے کہ بھئی یہ سارے دجالی قوتیں ہیں اور دجال پھیل رہا ہے اور دجال آ رہا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کے اندر یہ ایک فکر ہے نا، ایک آئیڈیا ہے، اس سے کوئی مومنٹ جڑی ہوئی نہیں ہے، کوئی تحریک جڑی ہوئی نہیں ہے کہ اب آپ کو کیا کرنا ہے۔ تو آپ اس فکر کو مانیں یا نہ مانیں، اس کا آپ مقابلہ اسلامی تحریک سے کیسے کرتے ہیں؟ اسلامی تحریک تو فکر کے ساتھ ایک تحریک بھی ہے نا، جس میں آپ اس فکر کے ساتھ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہوا کیا کہ بہت سے ہمارے تحریکی نوجوان جو ہیں اس فکر سے ایسے متاثر ہوئے کہ انہوں نے فکر کو تحریک کا متبادل سمجھا، اور تحریک کو چھوڑ کر وہ فکر سے وابستہ ہوئے، جس کے نتیجے میں وہ بالآخر ضائع ہو گئے جب ان کو تحریک کا کوئی پلیٹ فارم نہیں ملا اور ایک پلیٹ فارم ان سے چھوٹ گیا۔ یہ ایک مثال میں دے رہا ہوں، چھوٹی سی مثال، ایسی بڑی مثالیں بھی ہمارے سامنے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ غامدی صاحب کی فکر سے متاثر ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اسلامی تحریک کا متبادل پا لیا۔ نہیں، وہ اسلامی تحریک کا متبادل نہیں ہے، وہ تو ایک فکری زاویہ ہے، مختلف فکری زاویوں کے علاوہ۔ دور جدید کے چیلنج، دور جدید میں ہونے والی بڑی تبدیلیاں، ان کا سامنا کرنے کے لیے فقہی توسع ضروری ہے۔ اس کے بغیر آپ کسی بھی محاذ پر پیش قدمی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس میں فقہی توسع کا یہاں کیا مطلب ہے؟ یہاں مطلب یہ ہے کہ آپ اگر ایک کسی مسلک میں کے پابند ہیں، میں ایک واقعہ سناؤں کہ ایک جگہ ایسا ہوا کہ اسلامی بینکنگ کے سلسلے میں علماء جمع کیے گئے ایک ملک میں، اور وہاں پر یہ ہوا کہ اسلامی بینکنگ کے لیے یہ چیزیں ہوں گی تو پھر اسلامی بینک قائم ہوگا اور اس طرح سے چلے گا۔ تو حنفی علماء تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو ہمارے مسلک کے خلاف ہے، ہمارے مسلک میں ایسا نہیں ہے، اور یہ بات تو ہمارے مسلک میں نہیں ہے۔ ہمارے مسلک میں وعدہ، پرامس جو ہوتا ہے وہ قضاً لازم نہیں ہوتا، ایک اخلاقی ذمہ داری ہوتی ہے، قانونی حیثیت اس کی نہیں ہوتی ہے۔ تو پھر ان سے کہا گیا کہ بھئی یہ بتائیے کہ آپ حنفی مسلک کی پابندی کرنا چاہتے ہیں یا اسلامی بینک قائم کرنا چاہتے ہیں؟
اگر اسلامی بینک قائم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو مسلک کی قید سے اوپر اٹھ کر یہ دیکھنا ہوگا کہ پورے فقہی سرمایہ میں اور شریعت میں کیا ہے. یہ ایک مثال میں دے رہا ہوں. اس کی ضرورت ہمیں کئی جگہ پڑتی ہے. آپ جب دیکھیں گے یورپ میں جو قرارداد ہے آپ اس کی پڑھے, یورپین کونسل فار افتاء اینڈ ریسرچ کی, بہت سارے بڑے علماء کے ساتھ مل کر قائم کی تھی. اس کی جو قرارداد ہے تو اس میں جگہ جگہ ایک قرارداد ہے تو اس میں آپ جو ہے کسی ایک فقیہ کی رائے لیتے ہیں, دوسری قرارداد ہے تو پھر دوسرے فقیہ کی رائے لیتے ہیں. اس میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ نفس کی خواہش پر چل رہے ہیں, بلکہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو بڑا مقصد ہے اس مقصد کے حصول کے لیے کون سا مسلک کہاں پر کارآمد ہوتا ہے, کون سی رائے کارآمد ہوتی ہے. وہ مقصد بہت اعلیٰ ہے نا, اور اس اعلیٰ مقصد کے حصول کے لیے آپ کو مختلف کارآمد رائےوں کو اختیار کرنا ہوتا ہے. تو یہ فقہی توسع جو ہے اسلامی تحریک میں اس لیے بھی ضروری ہے. ایک بہت بڑا اصول ہے جس کو عام طور سے نظر انداز کیا جاتا ہے امت کے اندر, لیکن تحریک کے اندر اس کے سلسلے میں بہت معتدل رویہ ہونا چاہیے. وہ اصول یہ ہے کہ جو مسائل اجتہادی ہیں اور اختلافی ہیں, اجتہادی ہیں اور اختلافی ہیں, تو ان مسائل میں ایک دوسرے پر نکیر نہیں کی جائے گی, ایک دوسرے پر نکیر نہیں کی جائے گی. اسی طرح سے جو اختلافی اجتماعی مسائل ہیں تو ان میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس میں چونکہ وہ اجتماعی پوری اجتماعیت سے متعلق ہے اور وہ اس میں اختلاف بھی ہے تو آپ کی الگ رائے ہو سکتی ہے, لیکن جو اعتدال کا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں نظم کی پابندی ہو, اس میں نظم کی پابندی ہو. مثال کے طور پر زکوٰۃ کی مدات ہے, اس میں فی سبیل اللہ کی ایک مد ہے, آپ کی ایک اور رائے ہے اور میں آدھے لوگوں کی الگ رائے, آدھے لوگوں کی الگ رائے, تو دو رائے ہو گئے نا, اختلافی مسئلہ ہے. لیکن اب یہ ایک اجتماعی مسئلہ ہے, جماعت کو ایک ڈیسیزن لینا اپنے بیت المال کے سلسلے میں, تو جو جماعت ڈیسیزن لے اس کی پھر سب لوگ پابندی کریں. ایک اور اصولی بات سمجھیے کہ تحریک جو ہے وہ عوامی مزاج کو بدلنا اس کا کام ہے, عوامی مزاج کی پابندی اس کے اوپر عائد نہیں ہوتی ہے. بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم بہت سارے چیزوں سے اس لیے باز رہتے ہیں, تمام دلائل روشن ہے, سب کچھ ہے, لیکن ہم کہتے ہیں یار عوام اس کے لیے گویا کہ عوام کی رائے یہ نہیں ہوگی, عوام کا رد عمل سامنے آئے گا وغیرہ اس طرح کی بات ہے. شیخ علامہ یوسف قرضاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, ارے حفظہ اللہ ہے نا, تو شیخ یوسف قرضاوی کہتے ہیں کہ جس طرح سے بادشاہ یعنی صاحب اقتدار کی خواہشات کی پیروی کرنا ناجائز ہے ایک فقیہ اور ایک مجتہد کے لیے, اسی طرح سے عوام کی خواہشات کی پیروی کرنا بھی ناجائز ہے. لیکن عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ ہم صاحب اقتدار کی خواہش کی پیروی کے سلسلے میں تو بہت حساس ہوتے ہیں, لیکن عوام کی رائے کی پیروی کرنے کے سلسلے میں اور عوام کی خواہشات کی پیروی کرنے کے سلسلے میں ہم اتنے حساس نہیں ہوتے. معاملہ دونوں یکساں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت یا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف جو ہے آپ اس کی پیروی کریں یا اس کی پیروی کریں. ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اصل میں کیا ہے نا کہ یہ اصولی باتیں یہاں پر ہو رہی ہیں نا, کچھ مثالیں بھی دے دی جائیں گی, لیکن افتاء والی باتیں پھر انشاءاللہ الگ کسی موقع پر, یا مولانا رضی الاسلام ندوی صاحب کے ساتھ, وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کی صحیح رہنمائی کریں گے. ایک دیکھیں ایک ٹرینڈ جو ہے امت میں بہت زمانے سے چلا آیا ہے, وہ یہ کہ احتیاط کے پہلو کو ترجیح دی جائے, سد الذریعہ کو ترجیح دی جائے. سد الذریعہ کیا چیز ہے؟ سد الذریعہ یہ ہے کہ دلائل کی روح سے تو ایک چیز حلال ہے, جائز ہے, لیکن اس بات کا اندیشہ ہے کہ اس چیز کی وجہ سے لوگ کہیں حرام کا ارتکاب نہیں کریں, تو حرام کے دروازے بند کرنے کے لیے کچھ حلال پر بھی پابندی لگا دی جائے, حرام کو روکنے کے لیے کچھ حلال سے بھی روک دیا جائے. تو اس طرح یہ سد الذریعہ ہے, اور اسی طرح احتیاط کا پہلو ہے. تو جو اب تک کی روایتی فقہ رہی ہے ایک زمانے سے, اس میں یہ پہلو غالب رہا ہے, احتیاط اور سد الذریعہ کا.
لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ جو بڑے مقاصد ہیں شریعت کے، کبھی ان کا حصول متاثر ہوتا ہے. تو زیادہ اہم کیا ہے، حصول مقاصد یا ہے نا سد الذریعہ؟ تو اسلامی تحریک کے لیے، کیونکہ اسلامی تحریک تو ایک نصب العین ایک مقصد رکھتی ہے نا، وہاں بڑھنا ہے، امت کو لے کے بھی جانا ہے ادھر. تو جب آپ نصب العین اور مقصد پر اتفاق رکھتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں اس کا، تو پھر اب آپ سد الذریعہ سے زیادہ یہ دیکھیں گے کہ آپ وہاں تک پہنچنے کے لیے، وہاں تک پہنچنا ہے، مقاصد کو حاصل کرنا ہے. اور واقعہ یہ ہے، علامہ یوسف قرضاوی کہتے ہیں کہ سد الذریعہ کی کوششوں نے سد الذریعہ تو نہیں کیا، سد باب کی کوششوں نے سد باب تو نہیں کیا، مقاصد سے دور کر دیا. مثال کے طور پر آپ نے یہ کہا کہ عوام جو ہے وہ قرآن کو پر تدبر نہیں کرے، پتہ نہیں کیا سمجھ لیں گے، کون سا مفہوم نکال لیں گے. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عوام میں جو گمراہیاں پھیلنا تھی وہ تو نہیں رکی، گمراہیاں تو پھیلتی رہیں. البتہ قرآن پڑھنے سے جو ان کو فائدہ حاصل ہو سکتا تھا وہ فائدہ بند ہو گیا. تو حصول مقاصد تو نہیں ہوئے اور سد الذریعہ بھی نہیں ہو سکا. اسی طرح سے اجتہاد کے عمل کے لیے سخت شرطیں عائد کی گئیں تاکہ لوگ غلط اجتہاد نہیں کریں. غلط اجتہاد کرنے والے غلط اجتہاد کرتے رہے، لیکن جو صحیح اجتہاد کا عمل ہونا چاہیے تھا وہ بند ہو گیا آپ کے سد باب کے نتیجے میں. خواتین کے سلسلے میں کہا گیا پہلے کہ بھئی ان کو تعلیم نہیں دینا چاہیے، کیونکہ یہ نقصان، یہ نقصان، یہ نقصان، ایسا ہو سکتا ہے، فتنہ فتنہ فتنہ. لیکن ہوا کیا کہ خواتین نے تعلیم حاصل کی، وہ تعلیم سے نہیں رکی، لیکن وہ تعلیم حاصل کی جو کہ خود ان کے لیے فتنہ بن سکتی تھی، اور جو دینی تعلیم جو ان کو فتنوں سے محفوظ کرتی، اس سے وہ محروم رہ گئے. تو ایسا جو ہے کئی چیزیں آپ اس میں دیکھیں گے کہ بھئی مسجد کے آنے پر پابندی لگائی گئی کہ مسجد میں فتنے کا ڈر ہے، لیکن وہ مسجد کیا ہوا، گھر سے وہ نکلی، سب جگہ گئی اور مسجد نہیں آئی. تو اب عورت، مسلم عورت جو ہے وہ سب جگہ جاتی ہے، مسجد نہیں آتی ہے. تو سد باب کا، سد ذرائع اور سد باب کو ترجیح دینے کے نتیجے میں کیا ہوا کہ وہ بھی نہیں ہوا اور مقاصد کا حصول بھی متاثر ہوا. تو کسی نقصان سے سد ذرائع نے بچایا نہیں، کسی بھی نقصان سے سد الذرائع نے بچایا نہیں، یہ اصل بات ہے. اور سد الذرائع کی وجہ سے جو اہم مقاصد تھے شریعت کے وہ مجروح ہوتے رہے. اسی طرح سے فقہی مسائل کو ایک محدود کینوس میں دیکھنے کے بجائے، صرف فقہ کے کینوس میں دیکھنے کے بجائے اقامت دین کے مقصد کی روشنی میں دیکھنا چاہیے. مثال کے طور پر ایک مسئلہ ہے قرآن، غیر مسلم کو قرآن دینا ہے نا، تو فقہ یہ کہتی ہے کہ مت دو، کیونکہ وہ کیا کریں گے، اس کی بے حرمتی کر سکتے ہیں وغیرہ. لیکن جو اقامت دین کا مقصد ہے وہ کیا کہتا ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ قرآن ملنا چاہیے. اسی طرح سے فنون لطیفہ کا معاملہ ہے. فنون لطیفہ کو اب تک لوگ عام طور سے جائز ناجائز کے جو فقہی اصول ہیں ان میں قید ہو کر دیکھتے ہیں، لیکن فنون لطیفہ ایک بڑی قوت ہے جس سے کہ انسانوں کے ذہن پر آپ متاثر ہوتے ہیں، ان کو رخ دیتے ہیں، ان کو اپنے یعنی جاذبیت کے ذریعے سے ان کو کھینچتے ہیں اپنی طرف، اپنے پیغام سے متاثر کرتے ہیں. اور یہ کہ باطل جو ہے اس ذریعے کو باطل کی تقویت کے لیے استعمال کر رہا ہے، اور اہل حق جو ہے وہ بالکل اس سے تہی دست ہے. تو اس پہلو سے جب آپ دیکھیں گے تو آپ کا نقطہ نظر کچھ اور ہوگا.